توشہ خانہ سے لی گئی گھڑیاں ایسی گھڑی لے آئیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے خود کو پارٹی سربراہی سے مائنس کر لیا۔ تیسرے درجے کی قیادت میں سے بیرسٹر گوہر جو نہ تو پاکستان تحریک انصاف کے نظریاتی کارکن رہے، نہ ہی ان کی اس جماعت کے لیے ایسی خدمات رہیں کہ سابق وزیر اعظم کی نااہلی کے بعد سب کو نظر انداز کرتے ہوئے انہیں پارٹی چیئرمین کے عہدے کے لیے منتخب کیا جائے۔ دنیا نیوز کی ایک رپورٹ کے مطابق بیرسٹر گوہر کے چیئرمین منتخب ہونے کے بعد اگرچہ تحریک انصاف میں سیاسی فیصلے کسی حد تک اسی طرح کے ہوں گے جیسا کہ میاں نواز شریف کی نااہلی کے بعد مسلم لیگ نون میں ہوتے رہے۔ میاں شہباز شریف کے پارٹی صدر بننے کے باوجود تمام فیصلے نااہلی کے باعث صدارت چھوڑنے والے میاں نواز شریف ہی کیا کرتے رہے اور آج وہ چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے کے امیدوار ہیں۔ مگر پاکستان تحریک انصاف کی صورتحال نون لیگ سے قدرے مختلف ہوگی۔ نون لیگ نے پارٹی صدارت شریف خاندان سے باہر نہیں جانے دی اور مشکل ترین وقت میں بھی پارٹی کو کافی حد تک متحد رکھا۔ نون لیگ کے ساتھ دہائیوں سے چلنے والی نظریاتی لیڈرشپ نے بھی کڑے حالات میں پارٹی قیادت کا ساتھ دیا۔ تحریک انصاف کی صورتحال اس کے برعکس ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی ایک ایسے وقت میں نااہل ہوئے ہیں جب ان کی جماعت کی تمام بڑی لیڈرشپ یا تو جیل میں ہے یا پارٹی چھوڑ چکی ہے یا کیسز سے بچنے کے لیے منظر عام سے غائب ہے۔ چند ماہ پہلے تک تحریک انصاف میں تین طرح کی قیادت تھی۔ ایک وہ جنہوں نے اس جماعت کی بنیاد رکھی، دوسری وہ جو دوسری جماعت سے آئے یا لائے گئے لوگوں پر مشتمل تھی، اور تیسری وہ جو اس جماعت کی اسٹوڈنٹ ونگ سے سیاست کرتے ہوئے اوپر آئی۔ تحریک انصاف کی بنیاد رکھنے والی لیڈرشپ 9 مئی کے واقعات کے بعد اسیری کی زندگی گزار رہی ہے۔ دوسری جماعتوں سے آئے ہوئے زیادہ تر پرندے اڑ چکے ہیں سوائے شاہ محمود قریشی کے جو اپنے چیئرمین کے ساتھ سائفر کیس بھگت رہے ہیں، جبکہ سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی عمر ایوب بھی منظر عام سے غائب ہیں۔ سابق حکمران جماعت کو دھچکا اس وقت لگا جب اس کے اسٹوڈنٹ ونگ سے آئے ہوئے نظریاتی لیڈرز نے یہ جماعت چھوڑنا شروع کر دی۔ مگر موجودہ صورتحال میں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت میں ایک چوتھی قسم نے بھی جنم لیا ہے۔ لیڈرشپ کی یہ چوتھی قسم چیئرمین تحریک انصاف کے خلاف مقدمات کی بوچھار کے دوران سامنے آئی جب نوجوان اور کچھ سینئر وکلا سابق وزیر اعظم کے بہت قریب ہو گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے تحریک انصاف کے وکلا ونگ نے پارٹی کے سیاسی معاملات کو بھی دیکھنا شروع کر دیا اور اب سابق وزیر اعظم نے انٹرا پارٹی انتخابات میں عارضی دستبرداری کا اعلان کرتے ہوئے انہی وکلا میں سے پارٹی چیئرمین کا امیدوار نامزد کر دیا ہے۔ بیرسٹر گوہر معروف قانون دان اعتزاز احسن کے ایسوسی ایٹ رہے ہیں اور 2009 کی وکلا تحریک میں اعتزاز احسن کے ساتھ مسلسل دکھائی دیتے تھے۔ بیرسٹر گوہر سابق وزیر اعظم کے اقتدار سے ہٹنے کے بعد تحریک انصاف کی قانونی ٹیم میں شامل ہوئے۔ انہیں نہ تو کبھی پارٹی کی کور کمیٹی میں دیکھا گیا اور نہ ہی وہ پارٹی کی قانونی ٹیم کو لیڈ کر رہے تھے۔ بنیادی طور پر سابق وزیر اعظم نے اپنی پارٹی میں ایک نیا عثمان بزدار متعارف کروا دیا ہے۔ بیرسٹر گوہر کو پارٹی چیئرمین شپ کے لیے نامزد کرنے کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ پارٹی کے تمام فیصلے سابق وزیر اعظم کی مرضی اور منشا سے ہوتے رہیں اور بیرسٹر گوہر ان فیصلوں پر مہر لگانے کی قانونی کارروائی پوری کرتے رہیں گے۔ انہیں چیئرمین تحریک انصاف کے عہدے پر لانے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ کسی بھاری بھرکم لیڈر کو یہ عہدہ دینے سے سابق وزیر اعظم کی اسیری کے دوران پارٹی اندرونی انتشار کا شکار نہ ہو جائے۔ اگر یہ معاملہ اتنا سادہ بھی نہیں، کیا تحریک انصاف کے کچھ سینئر لیڈرز اور پارٹی میں موجود سینئر وکلا اس نامزدگی کی حمایت کریں گے؟ اس فیصلے کے پہلے ہی روز پارٹی قیادت کے حوالے سے متضاد خبریں آنے لگیں۔ سابق وزیر اعظم سے جیل میں ملاقات کرنے والے لطیف کھوسہ نے میڈیا پر اعلان کیا کہ آئندہ چیئرمین سابق وزیر اعظم ہی ہوں گے اور انٹرا پارٹی انتخابات میں چیئرمین کے عہدے کے لیے امیدوار ہوں گے۔ لطیف کھوسہ کی گفتگو کے فوری بعد بیرسٹر علی ظفر نے پریس کانفرنس میں کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے عارضی طور پر انٹرا پارٹی انتخابات سے خود کو دستبردار کیا ہے تاکہ توشہ خانہ کیس کے فیصلے کے نتیجے میں آئندہ انتخابات میں پارٹی اور اس کے انتخابی نشان کو کوئی خطرہ نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتی۔ توشہ خانہ کیس کے فیصلے کے خلاف اپیل ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ اس کیس سے بری ہونے کے بعد سابق وزیر اعظم دوبارہ پارٹی چیئرمین بنیں گے۔ فیصلہ کیا گیا کہ کسی قداور پارٹی رہنما کی بجائے کسی غیر معروف کو نگران چیئرمین بنایا جائے۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ اس فیصلے کا مطلب ہرگز مائنس چیئرمین پی ٹی آئی نہیں، نیا چیئرمین توشہ خانہ کیس کا فیصلہ آنے تک عارضی ہوگا۔
तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली के मुताबिक आइंदा आम इंतखाबात में टिकट होल्डर्स की बड़ी तादाद कानूनदानों की होगी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म का ख्याल है कि मौजूदा सियासी सूरत हाल में तहरीक इंसाफ को जिस मज़ाहमत का सामना है, इसमें रिवायती सियासतदान की बजाय एक वकील ज़्यादा बेहतर अंदाज में परफॉर्म कर सकता है। ये फैसला न सिर्फ तहरीक इंसाफ और इसकी लीडरशिप बल्कि दीगर सियासी जमातों के लिए भी एक इम्तहान होगा। सियासत का तजर्बा न रखने वाली PTI के इन टिकट होल्डर का मुकाबला इलेक्टेबल्स के साथ होगा। चेयरमैन को माइनस करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्ले का निशान बैलेट पर छपवाने में तो कामयाब हो जाएगी, मगर सियासत के दाव पेच और इंतखाबी हलकों की महर्रिकात से नाबलद उम्मीदवारों को मैदान में उतार कर इलेक्शन में कामयाबी हासिल करना आसान नहीं होगा। दूसरी जानिब दीगर सियासी जमातों के लिए भी एक बड़ा चैलेंज सामने खड़ा है। तहरीक इंसाफ के पास मैदान में उतारने के लिए तगड़ा उम्मीदवार नहीं है, तो इसकी हरीफ सियासी जमातों के पास अवाम में जाने के लिए मौसर बयानियां नहीं है। इलेक्टेबल्स का सामना पहली मर्तबा इतनी बड़ी तादाद में नौजवान वोटर से होगा। 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में 5.5 करोड़ से जायद नौजवान वोटर, जिनकी उम्र 18 से 35 साल के दरमियान है, फैसला कुन किरदार अदा करेंगे। यूं हतमी फैसला पाकिस्तान के अवाम को ही करना है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।